السلام علیکم جی ناظرین، اس دفعہ ہمارے ٹاپک ہے تحقیقی اقسام۔ تو ہر اسٹوڈنٹ کے لیے مسئلہ ہوتا ہے کہ تحقیق کی کون کون سی قسمیں ہیں، تو یہ آپس میں مکس ہو جاتی ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اسٹوڈنٹ کی آسانی کے لیے میں نے ایک خاکہ بنایا، یہ آپ کے سامنے ہے، تو اس سے آپ کو انشاءاللہ واضح ہو جائے گا کہ تحقیقی اقسام کیسی ہوتی ہیں، کس قسم کی ہوتی ہیں اور کیسے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ جی، نوعیت، موضوع اور طریقہ کار کے لحاظ سے تحقیق کی مختلف قسمیں ہیں۔ نوعیت کے لحاظ سے علیحدہ ہیں، موضوع کے لحاظ سے علیحدہ ہیں اور طریقہ کار کے لحاظ سے علیحدہ علیحدہ قسمیں ہیں۔ اب جی پہلے دیکھیں نوعیت کے لحاظ سے، نمبر 1 پہ نوعیت کے لحاظ سے 2 قسمیں ہیں، ایک مقداری اور دوسری معیاری۔ مقداری اور معیاری میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جو مقداری ہوتی ہے نا، جیسے کہ ہم کسی چیز کو مقدار کو ہم تول سکتے ہیں، ناپ سکتے ہیں، گن سکتے ہیں، کسی شخصیات کی کوئی قوائف، کسی زبان کی کوئی اعداد و شمار، کسی فن پارے میں استعمال ہونے والے کوئی خصوص لفظ کی تعداد کتنی ہے، لفظیات، اصطلاحات وغیرہ۔ جبکہ معیاری تحقیق میں ہم کسی فن پارے کا، کسی شاعری کا معیار دیکھتے ہیں کہ معیار کتنا ہے۔ اب دوسری قسم آ جائے گی موضوع کے لحاظ سے، تو موضوع کے لحاظ سے 2 قسمیں ہیں، 5 قسمیں ہیں: علمی تحقیق، ٹھیک ہے، سائنسی تحقیق، سماجی تحقیق، فنی تحقیق اور تعلیمی تحقیق۔ سب سے پہلے علمی تحقیق ہے۔ علمی تحقیق میں علمی دنیا، تدریسی اداروں، اکادمیوں میں جو موضوعات تحقیق کے لیے ملتے ہیں، ان موضوعات کو کہتے ہیں، ہم اسے سندھی تحقیق بھی کہتے ہیں۔ دوسری سائنسی تحقیق ہے۔ سائنسی علوم کے عملی میدان میں ایسے تحقیقی منصوبے جو عموماً اداروں کی طرف سے انجام دیے جاتے ہیں، اسی ذیل میں آتے ہیں۔ ان میں مشاہدات، تجربات استعمال کیے جاتے ہیں۔ تیسری ہے سماجی تحقیق۔ معاشرے کے عمومی رجحان، رویوں، تقاضوں پر تحقیق جو ہوتی ہے، انہیں سماجی تحقیق کہتے ہیں۔ یہ معاشرے کی فلاح و بہبود کے مقصد کے لیے مختلف انجمن افراد بھی یہ تحقیق سر انجام دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسری ہے فنی تحقیق۔ فنی تحقیق میں صنعت و حرفت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ کے بعض پہلوؤں پر یہ تحقیق انجام دی جاتی ہے۔ ایسے ذرائع معلوم کیے جاتے ہیں جو صنعت و حرفت کی حالت، پیداوار کا جائزہ لے سکیں۔ عام طور پر یہ بھی ادارہ جاتی تحقیق ہوتی ہیں۔ تعلیمی تحقیق، تعلیمی نظام، اس کے تقاضے، ضروریات کے حوالے سے بڑے بڑے تحقیقی منصوبے انفرادی، اجتماعی یا ادارہ جاتی سطح پر انجام دیے جاتے ہیں۔ زبان و ادب کے حوالے سے اس کی تدریس، نصاب اور تعلیمی نظام میں اس کے حصے، طلباء کی مشکلات، تدریسی طریقوں کو اس میں موضوع بنایا جا سکتا ہے۔ گویا زبان و ادب کے حوالے سے بھی تعلیمی تحقیق انجام دی جا سکتی ہے۔ جی اب ہے طریقہ کار کے لحاظ سے۔ طریقہ کار کے لحاظ سے 3 قسمیں ہیں: تاریخی، بیانیہ اور تجرباتی۔ تاریخی کو دستاویزی بھی کہتے ہیں۔ بیانیہ یعنی کہ تقابلی یا تجزیاتی بھی کہتے ہیں اسے، ٹھیک ہے، یا جائزہ کاری تحقیق بھی کہتے ہیں۔ تیسری ہے تجرباتی یا کنٹرول تحقیق، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ یہ میں نے چھوٹا سا ایک خاکہ بنایا ہے 1 صفحے پیج کا، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو کافی نالج مل جائے گا کہ تحقیقی اقسام کیسے کیسے ہوتی ہیں۔